الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کا موضوع ہے سونے چاندی کی زکوٰۃ. سونا چاندی کا بھی ایک مقررہ نصاب ہے. اگر اس نصاب کو پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. سونے کا نصاب 85 گرام ہے، جبکہ چاندی کا نصاب 595 گرام ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا 85 گرام ہے، 85 گرام سے کم ہو اور چاندی 595 گرام سے کم ہو تو پھر زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہوگی. اور اگر یہ دونوں اپنے مقررہ وزن کے برابر ہوں، یعنی کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے یا چاندی ہے 595 گرام یا اس سے زیادہ ہے، اور اس پر 1 سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. پھر اس کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا. زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا ریٹ بازار میں معلوم کر لے، یعنی بیچنے کا ریٹ. جیسے آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے تو آپ اس کو بیچنے کے لیے بازار میں جا رہے ہیں، تو بازار میں کیا ریٹ اس کا لگ رہا ہے بیچنے کا، یعنی فروخت کا جو ریٹ ہے اسی حساب سے اس کو ریال میں یا روپے میں اس کی قیمت لگا لیں اور 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ نکالیں. 2.5% یا 40واں حصہ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، سونے کے اندر بھی اور چاندی کے اندر بھی. اگر کسی کے پاس سونا بسکٹ کی شکل میں ہے تو یا ڈھیلے کی شکل میں ہے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یا کسی کے پاس سونے کے زیورات ہیں لیکن اس طرح سے ہیں کہ جانور کی شکل میں ہیں، یا اس کے پاس سونے کے برتن ہیں، چاندی کے برتن ہیں، تو پھر اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ نکالنا ہوگا اس کو. اسی طرح سے اگر سونا یعنی زیورات کی شکل میں ہے، چاندی زیورات کی شکل میں ہے اور اس کو استعمال بھی کر رہا ہے، اس کے گھر میں اس کی عورت یا اس کے گھر میں عورتیں اس کو استعمال کر رہی ہیں، تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے. علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ استعمال میں ہے. اور جیسا کہ آج کل شیخ صالح الفوزان کا یہی فتویٰ ہے. اور دوسری جماعت علماء کی یہ ہے کہ نہیں، اس میں زکوٰۃ ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز اور ابن عثیمین وغیرہ کہتے ہیں. ان کے یہاں زیورات مستعمل استعمال کے لیے جو زیورات ہیں اس میں زکوٰۃ ہیں. دونوں طرف دلائل ہیں اور بڑے قوی دلائل ہیں. اسی لیے امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والاحتیاط اداؤہا، کہتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ ان کی زکوٰۃ نکال دی جائے. اور شیخ محمد امین الشنقیطی بھی کہتے ہیں کہ احوط اور احتیاط یہی ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ نکالی جائے. تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اس کی زکوٰۃ نکالے. لیکن دونوں طرف علماء کے اقوال ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں، لیکن اختلاف سے نکلنے کے لیے بہتر ہے، شبہات سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آدمی زکوٰۃ نکال دے. اگر کسی کے پاس صرف کرنسی ہے، سونا اور چاندی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ دیکھے گا کہ 595 گرام چاندی کی قیمت جتنی بازار میں ہوتی ہے اتنا اس کے پاس کاغذی کرنسی ہے، ریال کی صورت میں، روپے کی صورت میں، دینار کی شکل میں، تو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس کو اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے. یعنی سونا اور چاندی تو نہیں ہے
لیکن صرف کرنسی ہے اس کے پاس، تو کرنسی کا نصاب چاندی سے لگایا جائے گا۔ 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر وہ پیسہ ہے، وہ روپے ہیں، اور اس پر سال گزر گیا تو 2.5% کے حساب سے اس میں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دیا ہے تو اس قرض کا بھی وہ زکوٰۃ دے گا، جتنا قرض دیا ہے اس کو بھی اپنے حساب میں شمار کرے گا اور اس کی زکوٰۃ دے گا۔ لیکن اگر قرض اس طرح کا ہے کہ قرض لینے والا دینے کی اسے ملنے کی امید نہیں ہے، وہ دینا نہیں چاہتا ہے، یعنی اگر آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ دے گا نہیں یا بہت کم امید ہے کہ وہ دے گا، تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ نہ دیں۔ جب وہ مل جائے تو آپ 1 سال کی زکوٰۃ دے دیں۔ یہ چند مسائل تھے سونے و چاندی کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔